إله إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، ایک پوسٹ بڑی تیزی سے لوگ شیئر کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک، ان سب چیزوں پہ لوگ شیئر کر رہے ہیں. وہ یہ کہ ماسک پہن کر نماز پڑھنا شرعاً منع ہے. ماسک سے زیادہ ہماری حفاظت نماز سے ہوتی ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی. تو اس پوسٹ کو لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہیں، لہٰذا اس پوسٹ کو شیئر نہ کریں، اس لیے کہ یہ پوسٹ صحیح نہیں ہے. چونکہ ہمارے سامنے دارالعلوم دیوبند کے 1 سے زائد فتاوے موجود ہیں جس میں ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. تو آج مثال کے طور پہ میں ایک فتویٰ کا ذکر کروں گا. اس ایک فتویٰ میں 4 سوالات کیے گئے ہیں. نمبر 1، ماسک پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نمبر 2، نماز میں مل کر نہیں بلکہ باہم فاصلے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور نمبر 3 میں کہ آج کے حالات میں، کرونا جیسے حالات میں جہاں پر لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے اور حکومت کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نماز پڑھیں ایک ساتھ، تو ایسی صورت میں ایک مسجد میں 1 سے زائد جماعت ہو سکتی ہے. اور چوتھا، سینیٹائزر جس میں 70 سے 75% الکوہل ملا ہوا رہتا ہے، تو اس کو ہاتھ پہ یا مسجد وغیرہ کے در و دیوار پہ صف وغیرہ کو سینیٹائز کرنا یہ کیسا ہے؟ تو ان 4 سوالات کے جواب دارالعلوم دیوبند سے دیا گیا ہے. وہ یہ کہ عام حالات میں ماسک پہن کر نماز صحیح نہ ہوگی. عام حالات میں ماسک پہن کر نماز پڑھنا ممنوع ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے کو ڈھک کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. تو اس لیے دارالعلوم دیوبند کا بھی اس پہ یہی فتویٰ ہے کہ ماسک پہن کر نماز عام حالات میں تو صحیح نہیں، عام حالات میں تو ممنوع ہے، لیکن خاص حالات میں، مجبوری کے حالت میں جو آج کل چل رہا ہے، تو اس حالت میں جو ہے نماز بالکل ہو جائے گی ماسک پہن کر، کوئی قباحت یا نہیں ہے. اسی طرح دوسرا سوال کے جواب میں دارالعلوم دیوبند کا یہ جواب آیا کہ باہم فاصلے سے کھڑا، حالانکہ حدیث شریف میں مل کر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے اور مل کر ہی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن خاص حالات میں جو ابھی کرونا کا جو ہے وہ ماحول چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ سوشل ڈسٹینس بنایا جائے، باہم فاصلے سے کھڑے ہوں. تو عام حالات میں تو مل کر نماز پڑھنا چاہیے اور یہی صحیح ہے، لیکن خاص حالات میں اس کی اجازت ہے.
اسی طرح تیسرے سوال کے جواب میں دارالعلوم دیوبند کا یہ جواب آیا کہ حنفیہ کے نزدیک ایک مسجد میں ایک ہی جماعت ہوتی ہے اور اس سے زیادہ جماعت صحیح نہیں، لیکن اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں دیکھ لیے جائیں کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ اگر حالات اس کی اجازت نہیں دیتی تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہوگی اور ایک سے زائد جماعت بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح چوتھے سوال کے جواب میں دارالعلوم دیوبند نے فرمایا کہ سینیٹائزر جس میں 70 سے 75% الکوہل ملے ہونے کی بات کہی جا رہی ہے، تو وہ الکوہل حرام چیزوں سے وہ تیار نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس الکوہل سے وہ سینیٹائزر بنایا جاتا ہے، تو لہٰذا سینیٹائزر کو ہاتھ وغیرہ پہ مل کے، یعنی وضو بنانے کے بعد ہاتھ وغیرہ پہ یا کوئی چہرے وغیرہ پہ، پاؤں وغیرہ پہ اگر کوئی سینیٹائز کرتا ہے، یعنی اس کو ملتا ہے سینیٹائزر کو، یا مسجد کی صف وغیرہ پہ یا مسجد کی دیوار وغیرہ پہ اگر اس سے اگر صاف کرتا ہے، سینیٹائز کرتا ہے، تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ تو یہ فتاوے ہیں۔ اپنی طرف سے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کہیں، ہمارے اکابر علماء جو کہیں ہم اس پر ہی عمل کریں، ہمارے لیے یہی صحیح ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اکابر علماء کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علیہ